أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ سورۃ العصر یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ سورہ عصر بہت چھوٹی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں، بہت آسان ہے، لیکن اس صورت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نازل نہیں کرتے اور صرف یہ ایک صورت نازل کرتے تو یہ صورت ایسی ہے کہ انسانوں کی نجات اور انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے کافی تھی۔ ایسی جامع صورت ہے، ایسا اس کا مضمون ہے کہ سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی۔ گزشتہ صورت میں انسان کے متعلق بتایا تھا کہ انسان جو ہے مال کی ہوس کے اندر، مال کی بھوک کے اندر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مال کی حرص ہے، مال کی لالچ ہے، سورہ تکاثر کے اندر بتایا تھا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس مال کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس صورت میں کامیابی اور ناکامی کا مدار بتایا گیا۔ قسم کھائی سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور غالباً پیچھے یہ بتایا جا چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے، اس کا مقصد اس چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ جمہور مفسرین، عام مفسرین کے رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اب زمانے کی قسم سے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان زمانے کے اندر اس کا منٹ، اس کا گھنٹہ، اس کا سال، اس کا مہینہ، اس کا ہفتہ زمانے کے اعتبار سے گزرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سال انسانوں کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ان الانسان، کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور یہ ایک عمر دی ہے اور ایک یہ وقت دیا ہے، یہ جو وقت دیا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔
اس قیمتی وقت کے اندر انسان کو یا تو کامیاب ہونا ہے اور یا اپنے ہی ہاتھوں سے ناکام ہونا ہے۔ دونوں چیزیں خود انسان کے ہاتھ میں ہیں، کامیابی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ناکامی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی کا راستہ بھی بتایا اور اس راستے سے انحراف، اس راستے سے اپنے آپ کو بچانا، اس راستے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ناکامی کا سبب اور ذریعہ بنے گا کہ جو انسان اس راستے سے بچے گا وہ ناکام ہو جائے گا اور جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر 60 سال کی زندگی دی۔ اب اس 60 سال کی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنا ہے تو وہ پورے 60 سال وہ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اس کے 10 سال تو بچپنے کے نکال دیجیے، 10 12 15 سال اس کی بیماری، دکھ درد غموں کے نکال دیجیے، 10 20 سال اس کی جو ہے دنیاوی مادی اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے نکال دیجیے۔ اس کے بعد جو روزانہ کے تقاضے ہیں، کھانا ہے، رشتہ داروں میں آنا جانا ہے، بیوی بچوں سے ملاقات ہے، یہ ساری چیزیں اس 60 سال کی زندگی میں سے نکال دیجئے تو کتنی سی زندگی بچی؟ اب اس زندگی کے اندر آپ کو یا تو کامیاب ہونا ہے اس راستے پہ، بتائے ہوئے راستے پہ چل کر، اور اگر بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے تو ناکامی ہوگی۔ بہت مختصر سی زندگی ہے، 60 سال جو کہا جاتا ہے، یہ 60 سال پورے نہیں ملے آپ کو، اس میں سے بچپن بھی نکال دیجئے، بڑھاپا بھی نکال دیجئے، دکھ بیماریاں بھی نکال دیجئے، بچے کتنے سال؟ 10 12 15 سال بچیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 10 12 15 سال کی کوئی حیثیت کس طرح سے گزر جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک برف کی دکان پر جا کر انہیں اس سورت کی تفسیر کی حقیقت معلوم ہوئی کہ برف والا اس برف کو گھلنے سے پہلے فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ گھل گیا تو اس کو پکڑنا اور اس کو رکھنا اور یہ اس گھلنے کے بعد کسی کام کا نہیں۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وہ بالکل برف کے مانند ہے، برف کی طرح گھل رہی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ہر چیز کی چوٹی پیچھے ہوتی ہے لیکن وقت کی چوٹی آگے ہوتی ہے۔ ہر چیز کو پیچھے سے پکڑا جاتا ہے لیکن وقت کو آگے سے پکڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کا نظام الاوقات ہونا چاہیے، ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ کو 5 بجے یہ کام کرنا ہے، تو اب جب 5 بجنے کا ٹائم آئے گا تو آپ کو یاد ہے کہ وہ کام آپ کو 5 بجے کرنا ہے، تو آپ نے گویا کہ وقت کو پہلے سے پکڑ کے رکھا ہے کہ 5 بجے آپ کو یہ کام کرنا ہے، 7 بجے آپ کو کھانا کھانا ہے، 8:30 بجے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اتنے بجے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے وقت کو آگے سے پکڑا ہے۔ تو انسان کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بہت مختصر ہے اور بہت قیمتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت ہے اور دوسرا وقت ہے، کہ اس میں عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں۔ عربی شاعر نے کہا ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما، کہ جو آپ کی زندگی کی سانسیں ہیں ان کو شمار کیا جائے
تو وہ ایسا ہے کہ ایک سانس لی آپ نے، جو آپ کی زندگی کی وہ سانس چلی گئی، دوسری سانس لی، زندگی کی دوسری سانس چلی گئی، یہ سانسیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جیسے برف پگھلتا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نازل نہیں کرتے اور صرف اس سورت کو نازل کر دیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا، کہ سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے میں بتایا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ پتہ چلا کہ 4 چیزیں کرنا ضروری ہیں، اور اس سورت کے 4 جزو ہیں، 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایمان، دوسرا حصہ اعمال صالحہ، اور یہ دونوں حصے انسان کی ذاتی اصلاح کے لیے ہیں، یعنی میری خود کی اصلاح کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ میری کامیابی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اپنی انسان کی، اور 2 چیزوں کا تعلق دوسروں کی ہدایت اور دوسروں کی اصلاح کے لیے، اصلاح سے ہے۔ حق کی وصیت کرنا، حق کی ہدایت کرنا، وصیت و تواصو یہ وصیت سے بنا ہے، اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ مؤثر انداز میں تاکید کے ساتھ کسی کو نیک کام کی ہدایت دینا، کسی کو نیک کام کا حکم دینا، اچھائیوں کا حکم دینا۔ اسی لیے جو مرنے والا ہوتا ہے وہ وصیت کرتا ہے، اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ تو حق بات کی وصیت اور صبر کی وصیت، ان دونوں کا تعلق دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کی ہدایت سے۔ چنانچہ لکھا ہے مفسرین نے کہ نجات کے لیے صرف اپنے عمل کی اصلاح کافی نہیں ہے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، کہ ایک آدمی خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب روزے رکھ رہا ہے، خوب تہجد گزار ہے، سب کچھ خود ہی کر رہا ہے، گھر والوں کی اس کو کوئی فکر نہیں، بیوی بچوں کی اس کو کوئی فکر نہیں، تو جب یہ جنت میں جا رہا ہوگا تو پکڑ کر گھسیٹ لیا جائے گا، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے دامن پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو خود عمل کرتے تھے، ہمیں بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ دوسرا پہلو بھی کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے اپنی زندگی کے اندر اتارنا پڑے گا۔ اب شروعات اس کی کہاں سے ہوگی؟ اپنے گھر سے ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو حکم کیجئے بالصلاۃ، نماز کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس کو دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو ان کی بیوی تھیں، سب سے پہلی دعوت اپنے گھر والوں کو دی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو ایمان، اعمال، حق بات کا حکم، اچھائی کا حکم، برائی سے منع، سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کریں۔ اس کے بعد پھر پڑوسی ہیں، پھر محلے والے ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ سارے لوگ۔ تو یہ صورت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر،
کا ایک مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ وتواصوا بالحق سے مراد عقائد ہیں، بنیادی عقائد، اعمال صالحہ، اور وتواصوا بالصبر سے مراد گناہوں پر جو مصیبت پیش آئے، اگر نفس کسی چیز کے حاصل کرنے کا اور نفس کسی چیز پر چلنے کا خواہش مند ہے، اب اس خواہش کو دبا رہا ہے، صبر کر رہا ہے اس پر، انسان اس خواہش پر نہیں چل رہا اپنے نفس کی، گناہوں سے بچ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ نماز چھوڑ دو، لیکن نہیں، نفس تجھے نماز پڑھنا ہے، چاہے خوشی سے پڑھ یا غمی سے پڑھ، جی چاہے نہ چاہے تجھے نماز پڑھنا پڑے گی، اس پر صبر۔ تو یہ کامیابی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آیا ہے کہ دو صحابی جب آپس میں ملتے تھے تو وہ جب تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک اس سورت کی آپس میں تلاوت نہ کریں، جب تک اس سورت کی آپس میں تلاوت نہ کر لیں، جب تک جدا نہ ہوتے تھے۔ اس سورت کا مضمون بہت پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں خسارے سے بچ کر نجات اور کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خسارے سے بچ کر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، حق بات کی، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، ہدایت دیتے رہے، اور ایک دوسرے کو گناہوں پر صبر کرنے کی اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین اور ہدایت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔